تاریخ کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ جب ہجرت فرمائی تو بس اتنا سا قصبہ تھا، اس قصبے میں آقا علیہ السلام نے آ کر ایک انقلاب کا آغاز کیا، انقلاب اتنے قصبے سے، اور صرف 10 سال گزرے، کتنے 10 سال گزرے تو پورا عربین پیننسولا، سرزمین عرب کے 10 سے 12 لاکھ مربع میل تک تاجدار کائنات کی اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ اتنے سے قصبے سے آپ نے آغاز فرمایا، اور 10 سال میں 10 سے 12 لاکھ مربع میل سلطنت آقا علیہ السلام نے اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کل پاکستان کتنے مربع میل ہے؟ اندازہ ہے کسی کو؟ 8 لاکھ نہیں ہیں جی، کل مربع کلومیٹر بتا رہے ہیں نا بیٹے، میں مربع میل میں مائلز میں کنورٹ کر رہا ہوں، اس کو آپ مور اور لیس 50% نیچے آ گئے تو پاکستان سارا میلوں میں دیکھتے ہیں تو کوئی 4.5 لاکھ مربع میل ہے، تب جا کے وہ 8 لاکھ کے قریب مربع کلومیٹر بنتا ہے، اسکوائر کلومیٹر۔ 4.5 لاکھ مربع میل ہے کل پاکستان۔ اب اندازہ کر لیا اب اس کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر ذرا گھوم جائیں ادھر، 10 سے 12 لاکھ مربع میل، اتنے سے چھوٹے شہر مدینہ سے آقا نے شروع کر کے 10 سال میں اتنی بڑی اسلامی سلطنت قائم کی۔ اور کن حالات میں؟ ادھر اندرونی مخالفت ہے، یہودی مخالف ہے، عیسائی مخالف ہے، مدینہ کے یہود مخالف تھے، ادھر خیبر بہت بڑا مرکز تھا جوئش کمیونٹی کا، وہ مخالف، ادھر بہت بڑی طاقت اس وقت جو مکہ کے مشرکین کی، مکہ اسٹیٹ اس وقت فتح مکہ سے پہلے، وہ مخالف اور پے در پے حملے کر رہی ہے مٹانے کے لیے، اور بیرونی سطح پر روم اور ایران کی، یہ اس وقت کے امریکہ اور روس تھے، اس وقت کے امریکہ اور روس، وہ مخالف ہیں۔ گرد و نواح چھوٹے چھوٹے قبائل کی ریاستیں ہیں، وہ سارے قبائل مخالف ہیں، اطراف و اکناف میں مخالفتیں ہیں، سپورٹ کرنے والی کوئی طاقت نہ اندر ہے عرب کے نہ باہر ہے، اور اتنی مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجود، اور 10 جنگیں تقریباً ایوریج میں 10 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے 88 جنگیں لڑنی پڑی۔ آپ کتنی جنگیں لڑنی پڑی؟ 88 جنگیں، غزوات اور سرایا ملا کر لڑنی پڑی، ایوریج تقریباً 8.5 جنگیں سال کی بنی، ایوریج 8 جنگیں ایک سال میں لڑنی پڑی، مسلط کی گئیں۔ پاکستان کل 65 اور 71 کی 2 جنگیں لڑا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ملک 1-2 جنگ لڑ لے تو کتنے سال کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ ایک سال میں 8 جنگیں مسلط کی گئیں، ان میں غزوات بھی ہوتے، سرایا بھی ہوتے، 8 جنگیں سال میں لڑنی پڑیں، پوری دنیا مخالف ہو، اور پھر آپ سوسائٹی ڈیولپ کریں، سسٹم ڈیولپ کریں، گورنمنٹ اسٹیبلش کریں، نظام بنائیں، پھیلتے چلے جائیں، اور پھیلتے پھیلتے 10-12 لاکھ مربع میل پر سلطنت قائم کر دیں۔ یہ وہ ہسٹوریکل اچیومنٹ ہے کہ آج تک دنیا کا مورخ حضور علیہ السلام کی اس معجزاتی سیرت مصطفیٰ کی اس معجزہ کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا قابلیت تھی، وہ کیا سپہ سالاری تھی، وہ کیا نظم و نسق تھا، وہ کیا اسٹیٹ مینشپ تھی، وہ کیا پارلیمنٹیرین شپ تھی، وہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہ کیا فہم و فراست تھا، وہ کیا قیادت مصطفیٰ تھی، وہ کیا حکمت اور دانش تھی، جس نے تمام اندرونی بیرونی رکاوٹوں کو بالکل تاخت و تاراج کر کے 10 سال میں دنیا کی سب سے بڑی ریاست اسلام کی اجازت کو 10 ایئرس، اور پھر یہ توسیع جاری رہی۔ ایک 100 سال پورے نہیں ہوئے تھے، کتنے؟ ابھی 1 صدی مکمل نہیں ہوئی تھی، یہ سلسلہ خلافت راشدہ اور بنو امیہ میں پھر جاری رہا، ابھی آقا علیہ السلام کے وصال کی پہلی صدی مکمل نہیں ہوئی، کہ پہلی صدی مکمل ہونے سے قبل شرق سے غرب تک تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ریاست قائم، سب سے بڑی ورلڈ سپر پاور بن گئی، اور 3 بر اعظموں میں حضور علیہ السلام کے وصال کے ساتھ خلافت راشدہ ہی کے دور میں 3 بر اعظم ریاست اسلامی کے اندر آ گئے۔ عرب سے اٹھی اور آدھا بر اعظم ایشیا اسلام کی ریاست میں آ چکا تھا، آدھا افریقہ اسلام کی ریاست میں آ چکا تھا، اور وسطی یورپ تک آدھا یورپ اسلام میں آ چکا ہے۔ میں بڑے امپورٹنٹ فیکٹس بتا رہا ہوں
آپ حیران ہوں گے، اس وقت 3 ہی بر اعظم تھے دنیا کے، نون، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ امریکہ تو اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا، اور آسٹریلیا بھی دریافت نہیں ہوا تھا دور سے۔ تو نون وسطی دنیا، جو دنیا کا سینٹرل ورلڈ ہے، وسطی دنیا کے کل 3 بر اعظم تھے، تو تینوں بر اعظم کے آدھے آدھے حصے سلطنت اسلام کے اندر آ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ریاست قائم کی تو آپ نے 6 ہجری میں، آپ حیران ہوں گے کہ پہلی آتے ہی پہلے سال آپ نے ریاست کا دستور بنا دیا، کانسٹیٹیوشن دے دیا، ریاست کی سوشل اور سوشو اکنامک پالیسی دے دی، مواخات مدینہ کی شکل میں سوشو اکنامک پالیسی دے دی، ریاست کے لیے کانسٹیٹیوشن دے دیا میثاق مدینہ کی شکل میں۔ جب چھٹا سال آیا، کون سا چھٹا سال، تو حضور علیہ السلام نے پوری ورلڈ میں فورن ڈیلیگیٹس تیار کر کے ورلڈ وائڈ اسلام کو پوری دنیا کا انٹرنیشنل میسج بھیجنا شروع کر دیا۔ ایمبیسیڈوریل سروسز، سفیر مقرر کر کے پوری دنیا میں وفود بھیجنے شروع کر دیے، اور دنیا بھر کے سفیر اور وفود ریسیو ہونے شروع ہو گئے، ان کو وصول کرنے لگے اور اپنے سفراء بھیجنے لگے، اور افریقہ تک کے وفود آقا کی بارگاہ میں آنے لگے۔ ایک ہی دن میں مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، 2 وفد آئے۔ کتنے؟ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں 2 وفد آئے۔ حضور علیہ السلام دونوں جگہ خود تشریف نہیں لے گئے تھے، آنکھوں سے جا کے دونوں جگہوں کا جو میں ذکر کرنے لگا ہوں کلچر نہیں دیکھا تھا۔ 2 وفد ایک ہی دن میں نشست میں آئے۔ ایک وفد آیا، آقا نے ان کو دیکھ کر، چہرے دیکھ کر فرمایا افریقہ سے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، افریقہ سے آئے۔ اتنے میں دوسرا وفد آ گیا، ان کو دیکھا تو فرمایا ہندوستان سے آئے ہو؟ فرمایا سندھ سے آئے ہو؟ سندھ سے؟ وہ سندھ سے وفد گیا تھا، یہ ہمارا سندھ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آقا کی غلامی میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، سندھ کے لیے صحابی بھیجے اسلام کی تبلیغ کے لیے، آپ نے 5 صحابہ کا وفد اس موجودہ سندھ میں بھیج دیا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے، انٹریکشن افریقہ سے لے کے ہند اور سندھ تک حضور علیہ السلام نے مدنی زمانے میں خود اپنی زندگی میں کر دیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، کون سا؟ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ آیا، یہی خیال ہے نا جی، اور کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ جو کچھ لکھا ہے اگر یہ تو غلط ہے۔ محمد بن قاسم جب 94 93 92 سے 93 ہجری میں جب آئے تو اسلام نہیں لائے، وہ تو اسلامی ریاست ملتان تک کے علاقے تک قائم ہو گئی تھی۔ اسلام کب آیا اور پہلی فوج کب آئی اور اسلام کی جو آکوپیشن جو پروسیس ہے وہ کب شروع ہوا؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت راشدہ میں پہلا لشکر صحابہ کرام کا فوج لے کر یہ بلوچستان کو کراس کرتا ہوا کراچی اور دیبل تک آ گیا تھا۔ بلوچستان کو کراس کر کے سندھ تک، کراچی کی سرزمین تک سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں وفد آیا تھا۔ 16 ہجری یاد رکھیں، کس سن میں؟ 16 ہجری، حضور علیہ السلام کے وصال کے چھٹے سال کراچی تک اسلام کا لشکر آ گیا۔ اور جب وفات ہوئی سیدنا علی شیر خدا کی اور خلافت بنو امیہ شروع ہوئی، پہلا سال تھا خلافت بنو امیہ کا سن 41 میں، حضور کے وصال پاک کے صرف 30 برس بعد، کتنا عرصہ؟ 30 برس بعد اسلام کا لشکر سرزمین لاہور میں داخل ہو گیا تھا۔ 41 میں لشکر اسلام لاہور سٹی میں آیا۔ یہ محمود غزنوی کے زمانے میں نہیں آیا۔ وہ بڑی بات کی باتیں ہیں، آج کی امت کو، نوجوان نسل کو یہ تاریخ بتائی نہیں کسی نے۔ 41 میں لاہور میں داخل ہوا لشکر۔ یہ مہمات کا آغاز ہے، پھر آنا جانا رہا۔ اور یہ جو اسپین کا ذکر جبل الطارق کا آپ پڑھتے ہیں کہ طارق بن زیاد 94 ہجری میں گئے، وہ بھی اسی طرح غلطی ہے جیسے محمد بن قاسم کے بارے میں غلط بات ہے۔ 94 ہجری میں لشکر اسلام نہیں گیا۔ طارق بن زیاد تو 94 ہجری میں جا کے باقاعدہ محمد بن قاسم کی طرح اسلامی ریاست قائم کر دی تھی اسپین میں، یورپ میں۔ اسلام کا لشکر سب سے پہلا 27 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں اسپین میں پہنچا۔ اسپین میں اسلامک آرمی، مسلم آرمی اسپین میں صحابہ کرام کی سیدنا عثمان غنی کے دور میں آ گئی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اسپین میں ادھر یورپ، ادھر افریقہ، ادھر انڈیا، لاہور اور سندھ، یہ تمام کے تمام خطے ایشیا کا ہند، اور سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں صحابہ کرام کا وفد چائنا میں آ گیا تھا اسلام کے میسج لے کر۔
چائنا اور ہندوستان سے لے کر افریقہ تک اور وسط یورپ اسپین تک، یہ تو ساری فتوحات یا اسلام کا عمل دخل خلافت راشدہ کے دور میں ہو گیا تھا۔ تو دنیا حیران ہے کہ چند سال نہیں گزرے تھے کہ اس چھوٹے سے قصبے سے شروع ہونے والی ریاست ساری تاریخ انسانی کی عظیم گلوبل سٹیٹ کیسے بن گئی۔ یہ فیض مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک کا تھا، یہ آقا علیہ السلام کے قدمین کا صدقہ تھا، یہ نبوت اور رسالت محمدی کا فیض تھا جو پوری دنیا میں اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، انسانیت کی فلاح کے پیغام کے ساتھ تمام حدیں، بر اعظموں کی حدیں پھیلانتا پھیلانتا شرق سے غرب تک ایک عالمی ریاست کی صورت میں قائم ہو گیا۔ یہ وہ ریزن ہے کہ آج تک دنیا کا نہ کوئی کمانڈر ایسا ہوا، نہ کوئی اسٹیٹ مین ایسا ہوا، نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایسا ہوا، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا ہوا جس نے تھوڑے عرصے میں اتنی عظیم کامیابیاں حاصل کی ہوں، اور پورے 10 سال کی کامیابیاں، اور اس 10 سال کی 88 جنگوں میں صحابہ کرام اور مخالف سمت میں کفار ٹوٹل جو مارے گئے ان کی تعداد چند 100 بھی نہیں بنتی، ان کی تعداد 1000 تو دور کی بات ہے، 1000 گنتی بتا رہا ہوں، 1000 نہیں، چند 100 بنتی ہے۔ 88 جنگوں میں دنیا کا کوئی سپہ سالار، کوئی ریاست اتنی پرامن جنگی مہمات کی مثال نہیں دے سکتا، اتنی فتوحات بھی ہو اور اتنی کم جانوں کا ضیاع۔ آج امن کی باتیں کرنے والے بڑے بڑے ملک ایک ہی حلے میں لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجر بنا دیتے ہیں، ملکوں کے ملک جلا کے رکھ دیتے ہیں، اور بات امن کی کرتے ہیں۔ اسلام پر ظلم کا الزام لگانے والے اس کی مثال کہاں سے لائیں گے کہ 88 جنگوں میں نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ سمت مخالف کافروں کی فوجیں سمیت 10 سال کے عرصے کی کل 88 جنگوں میں چند 100 کی ممات نہیں ہے، اور ایک جنگی قیدی پھر اسلام کے آ جانے کے بعد قتل نہیں کیا گیا، جنگی قیدیوں کو امان دے دی گئی۔ تو آج کے مورخ اس بات پہ حیران ہیں کہ وہ کیا کمال تھا سیرت پاک کا، اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس میسج کو اور اس سیرت کو اور اس فلسفی کو لے کے آگے بڑھا جائے۔ یہ وہ ورتھ وائل بن جاتی ہے سیرت مصطفیٰ آج کے مطالعے کے لیے۔ یہ میں جو ایک آپ کو کوٹیشن پڑھ کے سناتا ہوں، یہ میں نے جو اپنی کتاب کا ذکر کیا آپ کو، سیرت الرسول 12 جلدوں میں قابل مطالعہ ہے، تو یہ اس کی پہلی جلد ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، میری اپنی کتاب سیرت الرسول کا پہلا والیوم ہے، مقدمہ۔ تو اس میں سے میں آپ کو یہ جو ابھی کوٹ کیا، یہ بات صرف مسلمانوں کے کہنے کی نہیں، اس میں سے میں ایک کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے اگر نام سنا ہو، ایک بڑا نامور ہسٹورین ہے ویسٹرن ورلڈ کا، مائیکل ایچ ہارٹ۔ اچھا، میں انگلش کی چونکہ کوٹیشن ہے، مجھے آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں کہ کتنے آپ ہیں جو انگلش سمجھ لیں گے، تاکہ میں ان کے اعتبار سے پڑھوں۔ اگر زیادہ سمجھنے والے نہیں تو پھر میں اردو ترجمہ ہی کر دیتا ہوں۔ انگلش سمجھنے والے کتنے ہوں گے؟ میں اردو میں کر دیتا ہوں۔ نام یاد رکھ لیں، مائیکل ایچ ہارٹ، یہ غیر مسلم نامور مورخ ہے آج کا، موجودہ دور کا۔ اس نے بہت بڑی معروف کتاب لکھی ہے جس کی شہرت ہے دنیا میں، دی 100۔ اس کا نام کیا ہے؟ دی 100، اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ اس نے 100 شخصیتوں کو منتخب کیا ہے اور کہا ہے کہ تاریخ انسانی کی سر فہرست ٹاپ کی 10 عظیم انسانی شخصیات، 100 عظیم شخصیات، ان کی اس نے ایک ایک چیپٹر میں تاریخ لکھی ہے، ایک موٹی کتاب ہے دی 100 کے نام سے۔ اور اندازہ کر لیں، خود وہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے یا یہودی ہے، مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں، مائیکل نام ہے، پروبیبلی یہودی ہوگا، ہاں جی۔ تو خود وہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، مگر اگر یہودی ہے تو 100 عظیم شخصیات میں اسے چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بولیے پہلا رکھتا، چونکہ اس کا پیغمبر ہے۔ اگر وہ عیسائی ہے تو اسے چاہیے تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے رکھتا، کہ جن کو وہ خدا مانتے ہیں۔ انسان تو انسان ان کو خدا مانتے ہیں، مگر اندازہ کر لیں اس مورخ کا عالم کہ اس غیر مذہب سے متعلق ہو کر بھی جب اس نے بطور مورخ مختلف انبیاء، سائنسدانوں، بڑے بڑے عظیم رہنما، بڑے بڑے عظیم لیڈر، حکمران، فلسفی، عظیم انسانی کائنات کی، انسانی تاریخ کی عظیم شخصیتیں ہر شعبہ زندگی کی لے کر جب اس نے فہرست بنائی ہے اور ان کے عظیم کارناموں کو دیکھا ہے، تو وہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس کائنات انسانی کی 100 شخصیات میں سب سے پہلا نام محمد مصطفیٰ کا
اور وہ پہلا چیپٹر حضور علیہ السلام کا قائم کر کے وہ یہ لکھتا ہے کہ دنیا کی بڑی عظیم 100 شخصیات میں نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب ترجمہ بتا رہا ہوں آپ، اچھا ان کا جو نام منتخب کیا ہے، اب صفحہ بتانے کی ضرورت ہی نہ رہی، جب کتاب کا پہلا چیپٹر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ لکھتا ہے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ میں نے سب سے پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں لکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں لکھا یا کسی اور کا کیوں نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ بعض حلقوں میں یہ سوال ہوگا تو میں اس کو جواب دے کر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سمیت دنیا کی ساری شخصیتوں کو مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اور ظاہری دنیا کے تقاضوں اور کامیابیوں کے اعتبار سے بھی ان کی تاریخ کو ٹٹولا ہے، اور روحانی، مذہبی، دینی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی ان کی عظمتوں کو، ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا جائزہ لیا ہے۔ اور میں نے دونوں صرف روحانی پہلو نہیں دیکھے، میں نے ظاہری بھی دیکھے، اور صرف ظاہری نہیں دیکھے، روحانی بھی دیکھے، اور میں نے دونوں کا جائزہ لے کر ان کے کام کا والیوم، ان کے کام کا ذخیرہ، ان کے کام کا انداز، ان کے کام کے ڈائمینشن سارے جائزہ لے کر میں اس بات پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ جتنا کام اور زندگی کے اندر جتنی بڑی کامیابی محمد مصطفیٰ کو ملی ہے، تاریخ انسانی کے کسی شخص کو آج تک نصیب نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو مشن شروع کیا تھا وہ مشن مکمل ہونے سے پہلے آسمان پر چلے گئے، وہ اپنی زندگی میں مشن مکمل نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مشن شروع کیا تھا وہ زندگی میں مکمل، چونکہ وادی سینا میں لے آئے تھے، وہ مشن مکمل ہونا تھا کنعان اور فلسطین پر حملہ کر کے اس سرزمین کو فتح کر کے اسلامی نظام قائم کرنے پر، اور وہ بنی اسرائیل نے جواب دے دیا تھا کہ ہم حملہ نہیں کرتے۔ پھر وہیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اگلا سٹیپ پھر یوشع بن نون اور دیگر پیغمبروں نے کیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی انسان بڑا سے بڑا پیغمبر بھی ایسا نہیں ملا جس نے اپنا شروع کیا ہوا مشن بتمام و کمال ہر لحاظ سے اپنی زندگی میں مکمل کر دیا ہو، اور جس نے زندگی کے اتنے گوشوں میں کام کر دیا ہو اور مادی، ظاہری اور روحانی دونوں اعتبار سے اتنے کلائمیکس تک پہنچا دیا ہو اپنے کام کو۔ مجھے جب میں نظر مارتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی سیرت ہر پیمانے پر سب سے نمایاں اور منفرد نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو کام شروع کیا اپنی زندگی میں بڑھا دیا، مکمل کر دیا اپنے مشن کو۔ یہ وہ بنیادی سبب بیان کرتا ہے، اور پھر آگے اس کی تفصیلات اس نے کئی صفحوں پر لکھی، اور پھر اسی طرح اسی چیز کو A.J. آربری، بہت بڑا نامور انگریز ہے، اس نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا، اور بہت سارے اور لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست اسٹیبلش کی اس میں پھر لوگوں کو آئین دیا، لوگوں کو سیاسی نظام عطا کیا، پھر لوگوں کو ایک معاشی نظام عطا کیا، پھر لوگوں کو سماجی نظام عطا کیا، پھر لوگوں کو ایک عظیم ثقافت اور کلچر عطا کیا، پھر لوگوں کو اخلاقیات عطا کیے، پھر لوگوں کو مذہب اور روحانیات سے پیرور کیا، پھر لوگوں کے اندر سائنسز کا فروغ دیا، لوگوں کے اندر جدید علم بڑھایا۔ اس قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، لاکھوں افراد کا شہر تھا مکہ، لاکھوں افراد کا، اور اس میں صرف 15 آدمی، کتنے؟ فتوح البلدان میں بلازری مورخ لکھتا ہے کہ 15 آدمی اپنا نام لکھ سکتے تھے، صرف یہ عالم تھا۔ لاکھوں لوگوں اپنا نام لکھنا پڑھنا کسی کو نہیں آتا تھا۔ اس کو قرآن نے امیین کہا، ان پڑھ قوم تھی۔ اس قوم میں حضور علیہ السلام آئے اور ان کو علم اتنا دیا، تہذیب و ثقافت اتنی دی، اخلاق، جدید، سائنس، فکر، فلسفہ، ہر میدان میں وہ چراغ جلائے کہ وہی 100 سال مکمل ہونے سے پہلے شرق سے غرب تک علم، فلسفے، منطق، طب، سائنس اور ٹیکنالوجی، دنیا کی تہذیب و ثقافت سمیت تمام علم کے تمام شعبوں میں ساری کائنات انسانی کے رہنما اور پیشوا مسلمان بن گئے۔ اور وہ علم کے جو چراغ، تہذیب و ثقافت کے جو چراغ کیسے جلے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، کہ میں تعلیم پھیلانے والا، علم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور قرآن نے فرمایا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لوگوں، جو کچھ انسانیت نہیں جانتی تھی، اس مصطفیٰ نے انسانیت کو سارا کچھ علم عطا کر دیا، علم کے دریا بہا دیے، علم کے سمندر بہا دیے۔ اور قرآن کی پہلی آیت جو اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم پر اتری، سائنس دیا۔ پہلی آیت ایمبریالوجی پر اتری، پیدائش انسان کا جو ماں کے رحم میں جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس پر بیان کیا۔
تو وہ آقا علیہ السلام نے علم کے وہ چراغ جلائے کہ پھر اسپین کی شکل میں اور عالم اسلام کی شکل میں پورا یورپ علم اور سائنس، ٹیکنالوجی، تہذیب اور ثقافت اور کلچر، اس کی خیرات قرطبہ اور غرناطہ سے لے کے یورپ میں آیا۔ اسلام کا پھیلایا ہوا علم، مکہ اور مدینہ کا علم، کیا مکہ اور مدینہ کا علم، یہ چراغ جا کے غرناطہ میں چلے، قرطبہ میں چلے، اسلامک اسپین میں چلے۔ میں نے بتایا وہ جو خلافت راشدہ کے دور میں اسلام پہنچ گیا تھا وہاں جلے، اور یہ چراغ پھر دمشق میں چلے، یہ چراغ مصر میں چلے، یہ چراغ بغداد میں چلے، یہ چراغ پورے عالم اسلام میں چلے، اور پھر اسپین میں، یورپ میں چلے۔ اور آپ تاریخ یورپ کی پڑھ لیں، وہ ساری ٹیکنالوجی، تہذیب، ثقافت، علم، سائنس، نالج، وزڈم، فلسفہ، دنیا میں جو کچھ پھیلا وہ اسلام کا یورپ میں آیا، یورپ سے امریکہ میں گیا۔ تو ساری دنیا میں علم کا جو فیض پھیلا ہے وہ آقا علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے پھیلا ہے۔ پوری دنیا، صرف دین کے علم کی بات نہیں ہے، دنیا کے جتنے علم ہیں جہاں جہاں کائنات میں پہنچے ہیں وہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے پہنچے ہیں، وہ قدمین اور نالین مصطفیٰ کا توسل پہنچے ہیں۔ تو پوری انسانیت پر اتنا بڑا آقا علیہ السلام کا احسان ہے، اور اتنی بڑی ہستی کائنات انسانی میں نہیں ہوئی، اور آج تک پھر وہ دیا ہوا علم زندہ و تابندہ ہے۔ آپ نے اپنے علم میں جو بات کہی، آج علم کو ترقی کرتے 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 1400 سال گزر گئے، مگر آج کی تحقیقات میں بھی 1400 سال پہلے حضور کی فرمائی ہوئی بات علمی سائنسی تحقیق میں ایک بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہر پرانی بات رد ہو گئی لوگوں کی، ہر پرانی تحقیق رد ہو گئی، مگر زبان مصطفیٰ سے جو حکم نکلا 1400 سال کے بعد، آج کی جدید سائنس بھی اس میں سے کسی ایک بات کو غلط ثابت نہ کر سکتی، اور نہ قیامت تک غلط ثابت ہوگی۔ یہ وہ چند اسباب میں نے گنوائے کہ جن کی بنیاد پر ہم بجا طور پہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں جہاں انسان کو اپنا سر جھکانا چاہیے، حصول علم کے لیے، حصول ہدایت کے لیے، اپنا دامن سوال دراز کرنا چاہیے، حصول رہنمائی کے لیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی سیرت اور کائنات کی سب سے بڑی ہدایت ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو آپ یہ بات سمجھائیں اور اس طرف متوجہ ہوں، صدق کے دل کے ساتھ ادھر آئیں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے دین کو اس انداز کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر سمجھ کر اس پر خود بھی عمل کریں، اور فخر کریں کہ اللہ نے آپ اور ہمیں سب کو ایمان اور اسلام کی نعمت عطا کی۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں، اور پھر اس نعمت کا فیض آگے دنیا تک بھی پہنچائیں، اس کے چراغ اپنی زندگیوں میں جلائیں، اسلام نے جو دیا وہ عمل کریں، اور پھر ان چراغوں کا فیض اور نور آگے دنیا تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے دین پر اور آقا علیہ السلام کی سنت، آپ کی اتباع، اطاعت اور سیرت پاک میں اور آپ کی غلامی پر قائم رکھے، دائم رکھے، زندہ و سلامت رکھے۔ تحریک منہاج القرآن نے اس جدید انداز کے ساتھ آقا کے عشق و محبت کا پیغام، آقا علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کا پیغام، آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت غلامی کا پیغام ایک طرف، اور پھر اسلام کی تعلیمات کو اس طرح تاریخی اور جدید انداز کے ساتھ شرق سے غرب تک پہنچایا ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی اس نالین پاک ہی کے فیض کا صدقہ ہے کہ 81 میں اس تحریک کو شروع کیا۔ کب؟ آج 18 برس ہوئے، اور یہ بھی دنیا کی 2-3 صدیوں میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ 18 برس میں ایک تحریک شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، اور 18 برس میں دنیا کے 75 ممالک میں حضور علیہ السلام کے پیغام کو ایک سمندر کی طرح پھیلا رہی ہے، اور اس نے ایک پوری ایک کائنات برپا کر دی ہے، اور اس میں یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں، کالجز قائم کر دی ہیں، اسکول قائم کر دیے۔ صرف پاکستان کے اندر 27,000 تعلیمی ادارے تحریک منہاج القرآن قائم کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں 27,000۔ یہ 10 سالہ منصوبہ ہے جو انشاءاللہ اگلے عرصے میں مکمل ہوگا، اور اب کئی ہزاروں کی تعداد میں کھل کے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں۔ باصورت یہ کہ یہ میں نے اس تحریک کا بھی پیغام آپ کو دیا، اس کے پھر ویلفیئر کے پروگرام، اس کے تعلیمی پروگرام، اس کے سماجی پروگرام، اس کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام، اور پھر نہ صرف یہ کہ دینی مدرسے نہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں بین الاقوامی سطح کی، اور اس منہاج القرآن نے MBA تک کالج آف کمپیوٹر سائنس قائم کی ہے، MCS ہو رہا ہے منہاج القرآن یونیورسٹی میں، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہو رہا ہے، MBA ہو رہا ہے منہاج القرآن کے مینجمنٹ کے بزنس مینجمنٹ کے کالج میں، چارٹر اکاؤنٹنسی ہو رہی ہے منہاج القرآن کے کالجز میں، اب میڈیکل کالج کی تعمیر ہو رہی ہے اور ہاسپٹل کی، لا کالج بن رہا ہے، میس کمیونیکیشن، اکنامکس، میتھمیٹکس، جدید سائنسز، سوشالوجی تک کی ہائر ایجوکیشن ہو رہی ہے۔
امریکن یونیورسٹی لندن کی ایفیلیشن کے ساتھ ورلڈ وائڈ تعلیم کو ادھر قرآن، حدیث، فقہ، علم، معانی، روحانیت، تصوف، عمل، تقویٰ، تہجد، بچوں کی تعلیم، تربیت اور وہ فروغ علم، اور ادھر دور جدید کی ساری ٹیکنالوجی اور علوم و فنون یکجا کر کے پوری دنیا میں اس علم کی تحریک برپا کر دی ہے معراج القرآن نے، جو ہمارے اسلام کے دور اوائل نے کائنات میں عظمت قائم کی تھی۔ یہ پیغام اور تعارف بھی دے دیا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اور امت مسلمہ کی خدمت کرنے اور اسلام اور عالم اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ پیغام کے طور پہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان آپ رہتے ہیں، آپ کے طور طریقے، مسلک، عقیدے، چھوٹی موٹی باتیں جو کچھ بھی ہوں، ایک ہو کر رہیں، یکجہتی سے رہیں، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کا جذبہ رکھیں، بھائی چارہ رکھیں، ایک امت مسلمہ بن کے رہیں اور پاکستانی قوم بن کے رہیں، اور آپس میں ایسے اختلافات سیاسی، مذہبی، سماجی حوالے سے کریٹ نہ کریں کہ جس سے اسلام پر حرف آئے اور پاکستان پہ حرف آئے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اسلام اور پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بنا دے۔ وما علینا